شیما، اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، جس طرح آئے روز یہ خبر چلتی رہتی ہے، اور جب سے ایلون مسک نے جو ٹویٹر ہے اس کو سنبھالا ہے، تو خبر ایک چلتی رہتی ہے جناب کہ شاید جو ہے وہ ٹویٹر کریش کر رہا ہے۔ ہر طرف اس طرح کی چیزیں ہیں، اور کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید ٹویٹر کے کریش کرنے سے پہلے ہی پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کریش کر جائے گی۔ ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر جو پاکستان کے جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ابھی 2 انسٹالمنٹس جو ہیں وہ پاکستان نہیں حاصل کر سکا۔ سو پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے چانسز جو ہیں وہ اب 75% تک ہو گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ تجاوز کر گئے ہیں۔ اس سے پہلے جب مارچ میں یہ خطرہ تھا تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ صرف 7% تھا۔ تو جہاں پہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ڈیفالٹ کے 75% چانسز ہیں۔ دس از واٹ از ہیپننگ۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کے جو جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس جو امپورٹ بل ہے اس کی پیمنٹس کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور جو ابو آل جو ہم نے فورن پیمنٹس دینی ہے، جو قرضے ہم نے دینے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی ملک کے جو قوم کے پاس جو ذخائر ہے، جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے، اس میں بہت زیادہ کمی دیکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ کس چیز پہ بات کر رہا ہے، وہ ڈیجیٹل کرنسی پہ بات کر رہا ہے کہ اس کو کیسے اس کو ریگولیٹ کیا جائے تاکہ یہ ٹیرر فائنینسنگ آپریشنز میں نہ استعمال کی جا سکے۔ اب پاکستان ریسنٹلی کیونکہ جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کی لسٹ سے نکلا، تو پاکستان کے اوپر دیکھیں انڈیا جو ہے نا وہ دیٹ کیپس پریشرائزنگ پاکستان، اور وہ پریشرائز کرتا رہتا ہے ڈفرینٹ، جیسے کہ فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں۔ اب نریندر مودی صاحب جو تھے وہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ جو ہے دیٹ واز اباؤٹ کمبیٹنگ فائنینسنگ فار ایکسٹریمسٹ گروپس، اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ انڈیا کو پتہ ہے یہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے، کراس بارڈر ٹیررزم ہے، اس کے اوپر انٹرنیشنلی بولتا رہتا ہے، ریگولرلی پرسپیکٹیو دیتا ہے، اور اس کا جو اشارہ ہے یا کئی دفعہ اوپن کھلے عام جو ہے وہ پاکستان کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہماری لیڈرشپ کو پتہ ہے کرپٹو کرنسی کیا ہے اور یہ کس طرح۔ میرا خیال ہے پاکستان نے ویسے بین کیا ہوگا اس کو بھی۔ اب یہ جو کرپٹو مارکیٹ ہے، اب دیکھیں کہ جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہیں اینڈ آل دیٹ، اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو پی ایم مودی ہیں اور انڈین سرکار نے، انہوں نے کہا یہ جو بٹ کوائن ہے اس کو انہوں نے کہا جی یہ جو نئی یوتھ ہے اس کے لیے انہوں نے کہا یہ ایک رسک ہے، اور یہ ہماری یوتھ کو جو خراب بھی کر سکتی ہے اور غلط ہاتھوں میں بھی جا سکتی ہے۔ اور انڈیا کا یہ تو چلو ایک اس کا پرسپیکٹیو ہو گیا، لیکن کاؤنٹرنگ فائنینسنگ آف ٹیررزم، ٹھیک ہے جی، تاکہ یہ جو پرائیویٹ کرنسیز ہیں یہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی دس از اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ فار انڈیا اینڈ دس شوڈ بی، سو یہ جو نئی کائنڈ آف ٹیکنالوجیز ہیں جو ٹیرر فنڈنگ کے لیے، ریکروٹمنٹ کے لیے، جو ڈارک نیٹ پہ اویلیبل ہیں، اور یہ پرائیویٹ کرنسیز جو امرج کر رہی ہیں، دس از سم تھنگ بیکاز یہ اسٹیٹ کے اپریٹس اور اسٹیٹ کے اس ایمبٹ سے باہر آتی ہیں، تو دس از سم تھنگ وچ کوڈ بی اے چیلنج۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ آبویسلی انڈیا جیسا ملک اس کے اوپر واٹ کوڈ بی دا انٹرنل ڈائنامکس کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کیوں یہ کر رہے ہیں، یہ کیوں اس کے اوپر اتنی زیادہ بحث کر رہے ہیں، اور کیوں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ، حالانکہ وہ تو ڈیجیٹائزیشن کی بات کرتے ہیں، وہ تو پوری دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے جو ہے ہمارے پاس یوتھ ہے، لیکن وہ کیوں یہ جو پرائیویٹ کرنسیز ہیں اور جو نئی کائنڈ آف ٹیکنالوجی ہے اس کو کیوں ریزسٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ایک لمبی سیر حاصل بحث ہونی چاہیے۔ اور کرپٹو کرنسیز انڈیا کے اندر وہ یہ رہی ہیں انوالو۔ اب پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے تو بین کر دیا تھا، لیکن پاکستان میں لوگ اللیگلی یہ استعمال کر رہے ہیں، دس از واٹ آئی کیم ٹو نو۔ لیکن اب انڈیا جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کی بات کر رہا ہے، انڈیا جو ہے وہ اس کی نیو کائنڈ آف ٹیکنالوجیز کی بات کر رہا ہے، انڈیا بات کر رہا ہے کہ بھائی آپ کدھر کھڑے ہوئے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی ڈوب چلے سانو بچا لو، ٹھیک ہے۔ اب 7% سے 75% پاکستان کے جو آپ سمجھیں کہ جو چانسز ہیں ڈیفالٹ کے وہ بڑھ گئے ہیں، اور جو پاکستان کی حکومت نے جو بانڈ جاری کیے تھے سرمایہ کاری کرنے والے، اور وہ بے شک انڈیویجولز نے لیے یا اداروں نے لیے، اور جس انہوں نے لوگوں نے جس ریٹ پہ وہ لیے، اس کے بھی جو ہے وہ پیمنٹس کرنے کا ٹائم آ گیا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو پاکستان نے شاید کوئی $1 ارب کے مالیت کے جو 5 سال کی مدت کے لیے جو بانڈ جاری کیے تھے وہ اس سال دسمبر میں وہ میچور ہو رہے ہیں، تو پیسے تو دینے پڑیں گے۔
اس کے باوجود کہ اور ظاہر بات ہے خطرہ جو ہے وہ ہر روز بڑھ رہا ہے۔ اور مزے کی بات ہے اس کے ساتھ ایک میں اور بات بتاؤں آپ کو، ہم کیونکہ وی آر ناٹ تھنکنگ ایز اے نیشن، ہم بس لگے ہوئے ہیں بھیڑ چال۔ اب پاکستان میں دیکھیں دنیا کی آبادی جو ہے وہ پاکستان میں بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اب دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان 8 ممالک میں ہے جہاں پہ 2050 تک 2050 تک جو آبادی بڑھے گی تو اس میں حصہ ڈال سکتا ہے، یعنی کہ ہم دنیا کے 8 ممالک میں شامل ہیں۔ اور پاکستان کے علاوہ کون سے ملک آتے ہیں جناب؟ کونگو کا نام ہے، مصر کا نام ہے، ایتھیوپیا کا نام ہے، انڈیا کا، نائجیریا کا، فلپائن اور تنزانیہ کا۔ یہ وہ ملک ہیں۔ ہمیں اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ بھائی ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور انڈیا اینڈ چائنا اینڈ ادرس جو ہے وہ امریکہ وغیرہ ہم سے آگے ہیں، اور اس طرح انڈونیشیا وغیرہ۔ اب یہ جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، یہ ایک ظاہری بات ہے ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ سمجھ لیں کہ جو ریشو ہے آبادی بڑھنے کی، جو دنیا میں تو کم ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں یہ اضافہ محسوس کیا گیا ہے ریسنٹلی بھی۔ میرا خیال ہے کہ تقریباً 1.9% جو ہے وہ فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے ریکارڈ کیا گیا آئی تھنک اس حوالے سے۔ سو یہ ایک طرف ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف ہمارے پاس ریسورسز کوئی نہیں ہے، امپورٹ بل ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم بھی قطر یو اے ای کی طرح، اگر یو اے ای بھی 80-90% اپنی چیزیں امپورٹ کر رہا ہے تو ہم بھی امپورٹ کریں۔ یہی تو وہ بات ہے کہ ہمیں مار پڑ رہی ہے، نہ ہم اپنی ایگریکلچر کو بچا سکے، نہ ہم اپنی انڈسٹری کو بچا سکے، نہ ہم جو ہمارے پاس جو تھا ہم اس کو بچا سکے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر ڈیفالٹ ریٹ 75% ہو رہا ہے، آبادی جو ہے وہ اتنی ہائی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، ملک کے اندر افراتفری، اور عمران خان صاحب نے جو میں نے ابھی نیا دیکھا انہوں نے کہا جی کہ 26 تاریخ کو راول پنڈی اسلام آباد پہنچے۔ لائکلی پاسبلٹی ہے کہ عمران خان صاحب GHQ جنرل ہیڈ کوارٹرز کے سامنے کہیں دھرنا ہی نہ دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ پاکستان کی فوج کو تو وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں کیونکہ وہ فوج کی مدد سے پاور میں آئے تھے۔ تو ہمیں تو یہ تھا یار یہ بندہ محنت کر کے آیا، یہ تو بہت جو ہے وہ ہم تو اس کی محنت کے قائل تھے، ٹھیک ہے ہلکی پھلکی سپورٹ تو سارے ہی لیتے رہے ہیں، لیکن شاید یہ بندہ جو ہے بڑا ٹرانسفارمر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، میں ٹرانسفارمیشن کوئی نہیں کر رہا، میں صرف اتنی کر رہا ہوں کہ میرا فوج سے ایک ہی موقف ہے کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر ہے کیونکہ کرپٹ ہے، ان کو جیلوں میں ڈالیں اور مجھے حکومت میں لے کے آئیں، کیونکہ میرے اوپر کرپشن چارجز نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں فوج کو، کہتے ہیں میرا آپ سے ایک ہی مطالبہ اور بس مجھے بس پاور میں لے کے آؤ، یہ وہ کہہ رہے ہیں فوج کو۔ اب دیکھیں 75% آپ کا ڈیفالٹ کرنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں۔ ادھر آپ پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ جناب جائیں تو افغانی جو ہیں، طالبان جو ہیں، وہ ہماری لگائی ہوئی باڑ کو ہر روز اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں، اور ویڈیوز آ گئی ہیں۔ میں وہ ویڈیو دیکھ کے یقین کر کے ماننے ایز اے پاکستانی سٹیزن مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ پاکستان نے اربوں روپے لگا کے وہ باڑیں لگائی ہیں، اور وہاں پہ وہ طالبان جو ہیں وہ ان کو جڑ سے اکھاڑ رہے ہیں، جڑ سے، ٹھیک ہے۔ اور کہیں پہ پاکستان نے تو پروٹیسٹ بھی نہیں کیا، پاکستان نے تو کہیں بات بھی نہیں کی ہوئی، پاکستان نے تو کسی سے کچھ میرا خیال ہے کوئی بات ڈسکس بھی نہیں کیا اس حوالے سے۔ اور وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں وہ فوجی جو بارڈر پہ کھڑے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، مطلب یہ کیا تماشا ہے ہمارا ملک بھی۔ ادھر بلوچستان میں وہ بلوچ لگے ہوئے ہیں، ادھر طالبان جو ہیں وہ آ کے کبھی کوئی چیز اکھاڑ کے چلے جاتے ہیں، ملک کے اندر افراتفری ہے۔ سابق وزیر اعظم GHQ کے سامنے آگے کھڑا ہو کے پروٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے، مجھے پاور میں لے کے آؤ، 75% چانسز ہیں آپ کے ڈیفالٹ کرنے کے۔ اب دیکھ لیں پھر ہم نے کدھر سے کہاں جانا ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے اگر ہمارے پاس $100 کا ہم نے سود لینا تو ہم نے $32 جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ سود کی مد میں دیتی ہے۔ تو اب یہی سمجھ لیں کہ اگر $100 ارب سود لے لیا ہے تو $32 ارب تو وہیں چلے جاتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو دیوالیہ ہو پڑا، کیونکہ 7% سے 75% چانس ہے ابھی دیوالیہ ہونے کی۔ لیکن کیا پاکستان کی سرکار جو ہے وہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ نہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، گھر والی بات ہے، مطلب ہماری سب سے باتیں ہوئی ہیں، ہم وی آر آل ریڈی، پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ فائنینس منسٹر صاحب جو ہیں وہ بار بار ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں
اور جو بانڈ پیمنٹس پاکستان $1 ارب کی اگلے مہینے کرنی ہے وہ بالکل کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کو بڑی تکلیف دیتی ہیں۔ پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ کہہ رہے ہیں 26 نومبر کو راول پنڈی آ جاؤ فوج کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے۔ اب یہ آپ امیجن کر لیں کہ اگر 26 کو وہ راول پنڈی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آ کے جی ایچ کیو کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو کیا ملک کے انہوں نے کباڑا نکال دینا، کیونکہ 29 نومبر کو جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہے اور 1-2 دن پہلے شاید انہوں نے اعلان کر دینا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ پاکستان میں جو بحران ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اگر میرے جیسا بندہ جس کو اکانومی کی اتنی سمجھ بھی نہیں ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی یہ دیکھیں آپ کدھر جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے جو دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کی جو درجہ کرتے ہیں، جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں، وہ ہمیں گرا دی، اور اب ہمیں وہ سری لنکا، گھانا اور ارجنٹائنا، نائجیریا جیسے ملکوں میں وہ شامل کر رہے ہیں، اور وہ ملک پہلے ڈیفالٹ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں یا ڈیفالٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ سری لنکا کو اگر آپ دیکھ لیں، سو اگر سری لنکا کے بعد پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو سمجھیں کہ جو چائنیز ماڈل ہے ٹھوس ہو گیا۔ چائنیز ماڈل ہی سارا ٹھوس ہو گیا ہے، اور یہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ قرضے پہ قرضہ لے کے ہم جو ہے وہ ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں قرضے پہ قرضہ لے کے، ٹھیک ہے جناب۔ اور ہمارے جو دیوالیہ ہونے کی وجہ وہ صرف اور صرف پیسہ نہیں ہے، ہمارے دیوالیہ ہونے کی جو مین وجہ ہے وہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ اور ظاہر بات ہے ہمیں نئے وہ قرضے اس لیے نہیں مل رہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی ایک لیڈر جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے، دوسرے لیڈر جو ہیں وہ آپس میں بیٹھے ہیں، وہ تو اس لیڈر کا جواب بھی نہیں دیتے، فوج انڈر پریشر ہے، میڈیا ڈیوائیڈڈ ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہ کرنا۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ٹھیک ہے عالمی جو اکانومی ہے وہ بھی بڑی سست ہے اور سارا کچھ ہے، لیکن پاکستان ان جھٹکوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سو اگر ہم نے یہ پراپر ایک ایمرجنسی اکنامک پلان نہ دیا، جس میں آپ دیکھیں نا کہ اس وقت پنجاب حکومت جو ہے اس میں جو چیف منسٹر ہے وہ اپنی پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے، وہ عمران خان نے 10 سیٹوں کا وزیر اعلیٰ جو لیا ہوا ہے، وہ اپنی پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر لگا رہا ہے اور ان کو سیکیورٹی اور پروٹوکول دے رہا ہے تاکہ میری پارٹی جو ہے وہ اگلے الیکشن میں ریوائیو ہو جائے، اور ایٹ دی ایکسپینس آف دا اسٹیٹ۔ اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم ملک تبدیل کرنے آئے ہیں۔ یہ سب لیڈ کے جھنجھولے ہیں، اور اس پہ تو کوئی بات بھی نہیں کر رہا، یقین کریں اس پہ تو کوئی بات بھی نہیں کر رہا۔ میں اتنی ہم کل بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تکلیف سے گزرتے ہیں کہ یار یہ کس طرح اس طرح یہ کر لیتے ہیں، ان کو کیا فیل آتی ہے کہ یہ ہم کر لیں گے، ہم اس طرح ملک کا اتنا نقصان اٹھائیں گے۔ شاید یہ لوگ اتنے امیر ہیں کہ ان کو اتنے پیسے ضائع ہوتے ہوئے نظر آئیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور جو غریب بندہ ہے، جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ دیکھو نا کتنا تباہی اتار رہے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کو کنونس کرنا یہ سارا بڑا مشکل ہے، اور جو چین اور سعودی عرب سے ہم نے قرضے رول اوور کرا لی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، چائنا نے ہمیں کچھ کہا ہے کہ ہم پیسے سے آپ کو دیتے ہیں، سعودی عرب اور چین بھی مان گیا ان ٹرمز کہ جی وہ رول اوور کر دیں گے پیسے کو، اور آئی ایم ایف سے سیلاب کے بعد کی بات چیت بھی چل رہی ہے، پھر ہم ڈیٹا نہیں ان کو دیتے صحیح والا۔ سو یہ وہ بیسیکلی ہارڈ کور ریالٹیز ہیں بیسیکلی، جن کا معاملات جو ہے وہ ہمیں we have to look at it very carefully، اور آئندہ آنے والے دنوں میں we have to look کہ بھائی کیا اسی طرح ہی ہم نے چلنا ہے، یا کہ کوئی ایسی بھی کوئی عقل دی گولی کھاواں گا۔ امریکہ کے ساتھ ہم نے تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرور کوشش کی ہے، بلاول بھٹو زرداری نے بڑا اس میں ایفرٹ کی ہے، بھاگ دوڑ سارا کی ہے، لیکن کویسچن ریمینز دا سیم، امریکہ ہر چیز کو تو حل پاکستان کو نہیں دے سکتا نا۔ امریکہ کا پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کے لیے تو ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنے کام کر رہے ہیں، وہ تو آپ کو زیادہ سے زیادہ یہی ہے ادھر ادھر سے پیسے ارینج کر دیں گے۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں دے آر سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو لک ویری کیئرفل۔ ہمیں ان چیزوں کو اگر ہم نے نہ دیکھا، ہم نے اس چیزوں کی پرواہ نہ کی، تو ٹرسٹ می یقین کر کے مانیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی فوج، اکنامک ڈیفالٹ، وٹ could بی دا سین کیا ہو سکتا ہے ملک، ٹھیک ہے، لوگوں کی لائنیں لگی ہوں گی جس طرح افغانستان میں لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی نا۔ افغانستان میں تو یہ تھا کہ چلو
فارنرز بیٹھے ہوئے تھے جہازوں میں ڈال کے لے گئے تھے افغانیوں کو. پاکستان میں تو ایسا کوئی سین نہیں ہے. آج آپ اسلام آباد کسی جائیں ادھر, اگلے دن میرا ایک دوست ہے وہ بزنس کرتا ہے تو اس کو کوئی ڈالر چاہیے تھے, تو اس نے کہا کہ میں اسلام آباد کی کسی گیا, اس میں کیا ہوتی ہے اسٹاک کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے, تو میں نے کہا دے دیں, تو وہ کہہ رہے تھے ڈالر تو ہے ہی نہیں ہے, اور اگر ہیں تو 1500-2000 روپے زیادہ لے دیں. یہ آپ امیجن کریں, دس از واٹ واز ہیپننگ ان اسلام آباد. اینڈ فورگیٹ کہ ہم نے ریاست نے کیا بات کرنی ہے, وہ تو پیسے ہی نہیں دینے کو تیار, ڈالر ہی نہیں دیتے اپنی عوام کو, اور ہے ہی نہیں کسی کے پاس, بڑے جگاڑ کر کے اوپر پیسے لگا کے تو ڈالر لینا پڑتا ہے. تو مطلب دس از سم تھنگ وچ از بیونڈ انڈرسٹینڈنگ. اور انڈیا کا پریشر آپ کے اوپر علیحدہ ہے, انٹرنل پریشر علیحدہ ہے. سو دس از دا کرائسس سچویشن ویئر وی آر گوئنگ فرام. لیکن کوئی ویژن نہیں ہے, بیکاز پولیٹیکل لیڈرشپ ملک کے لیے نہیں بیٹھ سکتی, ہر بندہ اپنے لیے بیٹھنا چاہ رہا ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ دا نیشن از ڈیوائڈیڈ, اینڈ دیٹس ہاؤ جو کنٹری ہے وہ ذرا نقصان برداشت کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.